جب وہ چل کر آئیں تو اسی طرح چل کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا تو کر جالن آئیں گے پیروں چل کر، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ اور چلے آئیں گے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دور و دراز سے۔ تم کہاں سے آئے؟ یہ گلاسگو سے آئے۔ تم کہاں سے آئے؟ یہ کارڈف سے آئے۔ تم کہاں سے آئے؟ بیلجیم سے آئے۔ یہ جو من کل فج عمیق دور دور سے، یہ نہیں کہ قریب والے نہ ہیں، قریب والوں کے لیے اپنی جگہ ہے ہی، لیکن شان ظاہر ہوتی ہے، کام کی آن ظاہر ہوتی ہے اور کام کرنے کی عادت میسر آتی ہے۔ من کل فج عمیق دور دور سے۔ اب جب نکلے تو ایک سوچ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے نکلو تو اپنا کام کوئی نہ کرو، کہ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو پھر اپنا کام کیا؟ جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اپنا کام نہ کریں، تو یہ بھی کہ جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا کہ یسرو آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا مشکلات پیدا نہ کرو، یہ ہے مزاج اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو منع نہیں کیا جاتا لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے کے کام وہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جماعت میں نکلے ہوئے بھی ہوں تو اپنے فائدہ کا کام کو جو ہو اس کام میں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی جو حج کرنے والا ہے وہ کہیں درمیان میں کوئی چیز بھی وہاں سے خریدے نہ، حج کرنے گیا ہے تو کہہ جی بس عبادت کر کے تم چلے جاؤ، کوئی چیز خریدنی جائز نہیں نہ۔ یہ کہ جاہلیت کی بات تھی کہ اب تم نے کوئی چیز نہیں۔ اب یہ جو ہے کہ قربانی کے بارے میں کہ قربانی کی تو قربانی کا گوشت نہیں کھانا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز ہے، کلو کھاؤ تم، اس لیے روک تمہیں پیدا نہیں کی جاتی، تم کھا سکتے ہو۔ یہ غیر اسلامی خیال تھا کہ جب تم حج کے لیے نکلے ہوئے ہو تو کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں، اپنا فائدہ بھی اٹھاؤ لیکن اس کا نام ہے ضمنی طور پر اصل آئے ہو عبادت کے لیے، لیکن اپنے کام کو اصل کر لو اور عبادت اللہ کی جو ہے اس کو ضمنی کرو، یہ غلط ہے۔